اگر دنیا کے سارے بادشاہوں کی طاقت، دولت اور علم جمع کر لیا جائے تو وہ بھی ایک نبی بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے برابر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بادشاہت اللہ کی طرف سے تھی، اور اس میں جو کمال تھا وہ زمین پر نہیں بلکہ ایمان، عدل اور اللہ کی بندگی میں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو دیا وہ کسی اور انسان کو کبھی نہ دیا گیا۔ وہ جنات جو لوگوں سے چھپتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے حکم کے غلام تھے۔ وہ سمندروں سے موتی نکالتے، شیش محل بناتے، بڑے بڑے محلات اور قلعے تعمیر کرتے۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ ہوا ان کے حکم کی تابع تھی، جو ان کے حکم سے لشکر سمیت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا ان کے لیے صبح کے وقت 1 مہینے کا اور شام کے وقت 1 مہینے کا سفر طے کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام انصاف اور حکمت کا پیکر تھے۔ انہوں نے ہر معاملے میں عدل اور شکر گزاری کو مقدم رکھا۔ ایک دن لشکر کے ساتھ چلتے ہوئے سلیمان علیہ السلام چیٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ وہاں ایک چیٹی نے اپنے قبیلے کو خبردار کیا کہ چیٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا اور عاجزی سے مسکرا دیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا کہ وہ چیٹی کی بات پر مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک دن ہدہد غائب ہوا، لیکن جب لوٹا تو اس کے پاس حیرت انگیز خبر تھی۔ ہدہد نے بتایا کہ سبا کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اور ان کی حکمران ایک عظیم تخت والی عورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس میں تھا کہ مجھ پر برتری نہ دکھاؤ اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوانے کا حکم دیا۔ ملکہ بلقیس آئی، تخت کو پہچانا اور ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جنات سے اللہ کے حکم سے کام لیتے رہے۔ ایک دن وہ اپنی عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ جنات اپنے کاموں میں مصروف تھے اور وہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن در حقیقت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو زمین کی ایک دیمک نے ان کے عصا کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ جس انسان سے خوف کھا رہے تھے وہ کب سے اللہ کے حضور جا چکے تھے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت، دولت اور علم سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے دیے گئے اختیارات انسان کے غرور کے لیے نہیں، خدمت کے لیے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی بھی موت سے محفوظ نہیں، ہر جان کو اللہ کے حضور جانا ہے۔ اگلی قسط، بادشاہ اور نوجوان، اصحاب اخدود کی داستان۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے اپنے اقتدار کے لیے ایک گڑھا کھدوایا اور اسے دہکتی آگ سے بھر دیا؟ پھر وہ لوگ جو صرف یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ایک ایک کر کے اس میں ڈالے گئے۔ یہ نوجوان کون تھے اور ان کا قصہ آج بھی ایمان والوں کے لیے کیوں مشعل راہ ہے؟ دیکھیے اگلی قسط میں بادشاہ اور نوجوان، اصحاب اخدود کی داستان۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔